بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر لیں گے. اچھا ابھی میں نے اپنا آڈیو بھی لیپ ٹاپ سے ہی کنیکٹ کیا ہوا. اگر بیچ میں کسی کو بھی آواز کا کوئی ایشو ہو تو پلیز اپنے آپ انمیوٹ کر کے جس سے سو میں پھر اپنا دوسرے سے کنیکٹ کر لوں گی انشاءاللہ تعالی. لاسٹ ٹائم ہم نے آیا 91 تک 90 تک سوری کر لیا تھا کہ جو بات بیسیکلی کیا چل رہی تھی کہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح انہوں نے کتاب جو ہے وہ بیسیکلی اپنے ہاتھ سے جس طرح انہوں نے لکھی ہے کہ میننگ کہ اس کی باتوں کو بدل دیا. یہ بنی اسرائیل نے بھی یہ کیا تھا کہ جو کچھ ان کی کتاب میں تورات میں تھا اس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا. وہ والی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ جس میں ان کو فائدہ ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو انہوں نے جس چیز کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. مطلب اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب دنیا کا تو شاید فائدہ اسی طرح ہمارے مذہب میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس مذہب کو اپنے دین کو بھی ایک بزنس کی طرح جو بنا لیا ہے. تو اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ واہ واہ بھی ہو رہی ہو, اس دنیا میں ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچ رہا ہو, مگر آخرت میں کیا ہوگا جب اینڈ آف دا ڈے جب ہم پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا. ٹھیک. اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے کیا تھا کہ جو ان لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی تھی, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا تھا ایز اے نبی. کیوں نہیں مانا تھا؟ کیونکہ ان میں سے نہیں تھے رسول اللہ. مطلب بیسیکلی بنی اسماعیل سے تھے رسول اللہ, بنی اسحاق سے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی نازل, مطلب اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دینا چاہے. یہ میرے اور آپ کے یا کسی انسان کی چوائس تو نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا کہ مجھے اپنا نبی بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. تو جو لوگ اس بیسس پہ کہ جی مطلب اب اس کو اب لے آئے نا اپنے ٹائم پہ ہم قرآن کو بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اس کی کسی کی ہم بات صرف اس وجہ سے نہیں سنتے جو وہ دین کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ بندہ اس کو ہم سے زیادہ پتہ کیوں ہے, یا وہ بندہ ویسے نہیں ہمیں پسند اس لیے وہ دین کی بات بھی اگر صحیح بھی بتا رہا ہے تو بھی ہم نے نہیں ماننا. اور ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اس کی بات سب کیوں سن رہے ہیں. تو بعض دفعہ یہ تمام چیزیں ہیں تو اپنے دل میں اپنے آپ کو کیا بتانا ہے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کوئی انسان کسی کو کوئی فضیلت نہیں دے سکتا. بظاہر لگتا ہے یہ کہ لوگوں نے بڑی اس کو رسپیکٹ دے دی. کیا یہ رسپیکٹ, یہ عزت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذلت دے سکتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے مجھے اور آپ کو کسی دوسرے کی عزت سے یا دوسرے کی رسپیکٹ یا ریپوٹیشن سے جلن, حسد, کڑھن یہ نہیں ہونی چاہیے. عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کا اپوزٹ جو کبھی کبھی ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھو اس نے مجھ سے کس طرح بات کی تھی, میری اتنی زیادہ بے عزتی کر دی, یا لوگوں کے سامنے اس نے مجھے اس طرح کا جواب دے دیا. اس وقت بھی اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی شخص بھی ہماری عزت نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزت لے سکتا ہے. تو کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس نے اپنا کیریکٹر دکھایا ہے, میرا کیریکٹر نہیں دکھایا. میرے کیریکٹر کو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. مجھے برا لگا کہ اس نے مجھ سے اس طرح کیوں بات کی, لیکن دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ یہ شخص کتنا بدتمیز ہے اور میں اس کو جواب نہیں دوں گی تو میری رسپیکٹ بڑھے گی. وَإِذَا, اور جب قِيلَ لَهُمْ, ان سے کہا جاتا ہے, آمنوا, ایمان لاؤ, بما, اس پر جو, انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا, قالو, کہتے ہیں, نؤمنو, ہم ایمان لاتے ہیں, بما, اس پر جو, انزلا, جو اتاری گئی, علینا, ہم پر, اور یکفرون, اور ہم انکار کرتے ہیں یا ہم کفر کرتے ہیں, بما, اس پر جو, وراءہ, جو پیچھے ہے یعنی جو پہلے, یعنی اب جو بعد میں آئے آپ کہہ لیں کہ جو آئی ہے کتاب اس کو ہم نہیں مانتے, حالانکہ وہ اور ہوا وہ, الحق, سچی ہے, مصدقاً, تصدیق کرنے والی ہے, لما, اس کی جو, معہم, ان کے ساتھ ہے, یا ان کے پاس جو کتاب آلریڈی تھی, تورات ان کے پاس جو آلریڈی تھی. قرآن جو ہے اس کی تصدیق ہی کرتا ہے, اس کے اگینسٹ نہیں آیا تھا قرآن. قل, کہہ دیجئے, فلیما, پس تو کیوں, تقتلون, تم قتل کرتے ہو, انبیاء اللہ, اللہ کے نبیوں کو,
من قبل یعنی تم نے کیوں کیا قتل اللہ کے نبیوں کو من قبل پہلے ان کنتم اگر ہو تم سب مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ جی اس کتاب پہ ہم تو یقین نہیں لائیں گے, ہم تو اس پہ لے آئے ہیں ایمان جو ہماری پچھلی کتاب تھی اور ہم تو اسی کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تو اگر تم اس کتاب کو مانتے ہو تو تم نے اپنے ٹائم کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا, کچھ نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا, کچھ کی مطلب کچھ بیچارے جو تھے وہ کتنے عرصے دین کا پیغام پھیلاتے رہے اور لوگ نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح تھے اور تم اس کتاب کو تم کہتے ہو کہ جی تم تورات کو تو مانتے ہو, تو پھر تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وہ تو پھر اس کا مطلب ہے صحیح بات کہہ رہے تھے. اور ویسے بھی اگر تم تورات پر صحیح طرح سے ایمان رکھتے ہو تو پھر قرآن پہ بھی ایمان رکھنا تمہارا بنتا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تورات از لائک مطلب اس میں اور قرآن میں کوئی اپوزنگ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں. شریعت تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہے بٹ بیسک کانسیپٹس آر دا سیم. اور تورات میں خود ذکر بھی ہے آخری نبی کا. تو پھر اگر تم اس کتاب کو مانتے ہو تو قرآن کو بھی تمہیں ماننا چاہیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات معجزات کے ساتھ. ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا تم العجل بچڑے کو, یعنی کیا بنا لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ اس کے بعد, وانتم اور تم سب ظالمون تم ظلم کرتے تھے. یعنی ظلم تم نے اپنے اوپر ہی کیا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کسی بت کی پوجا کر لے, کوئی کسی انسان کی پوجا کر لے, پتھر کی پوجا کر لے, کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق مجھے اور آپ کو پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا راستہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو اب آگے آئے گی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی صرف دین ہے, کوئی اور دین ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا کہ کیا پتا مطلب وہ جو سمجھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صحیح, تو وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. جو بھی اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں وہ میرا آپ کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. پہلی بات ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی دین ہے. اب کوئی اور کسی دین کو فالو کرے کیا کرے وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. مجھے اور آپ کو اسلام سے ہٹ کے کوئی دین کو فالو نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے نشانات, کھلے نشانیاں, معجزے, ایک معجزہ وہی ان کی جو چھڑی کا تھا کہ وہ سانپ بن جاتی تھی, پھر ایک معجزہ کہ ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا, یہ سب معجزے اللہ کی طرف سے ان کو ملے تھے. وہ عام انسان تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو پیچھے سے یہ جو لوگ تھے انہوں نے بچڑے کو بچڑا ایک سونے کا بنا لیا, بچڑا کیف جو گائے کا جو بچہ ہوتا ہے, اور اس کو پھر یہ لوگ پوج رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم لوگ ظلم کر رہے تھے اور اپنے ہی حق میں ظلم کر رہے تھے, یعنی اپنے ساتھ ہی ذاتی کر رہے تھے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ پوری دنیا اگر اسلام پہ چلنے لگے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کی پوری دنیا اگینسٹ اسلام ہو جائے یا اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اپنا لے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, میری اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, میری اور آپ کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں اور آپ جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا دین پہ چل, جس کو ہم دین سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ دین نے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, یہ حکم دیا ہے, یہ میں اور آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے جو آخرت میں ان لوگوں کا آپ کہہ لو کہ ٹھکانہ بنے گی جو اس دنیا میں اپنی منمانی کرتے ہوئے وقت گزار کے آئے ہوں گے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سب سے وعدہ, ورفعنا اور ہم نے اوپر کیا, اوپر کھڑا فوقکم تمہارے اوپر, الطور طور کو, طور جو پہاڑ تھا, کہ خذو کہ لے لو ما جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تم کو, یعنی اس کو پکڑ لو, بقوت مضبوطی کے ساتھ, واسمعوا اور سنو, کیا سنو کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے. قالو انہوں نے کیا کہا, سمعنا ہم نے سنا, وعصینا اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں. وَأُشْرِبُوا اور وہ مطلب کہہ لیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا دل میں رچ بس جانا, فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں, العجلہ جو بچڑا, تو بچڑا ان کے دل میں بالکل ہی رچ بس گیا تھا, بکفرہم جو انکار وہ کرتے تھے یا جو کفر وہ کرتے تھے. قل کہہ دیجئے بئس ما بہت ہی برا ہے,
جو یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم یعنی تمہارا ایمان تمہیں جو حکم دے رہا ہے، تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو اور بچڑے کی پوجا کرو، تو یہ ایمان نے تمہیں بہت ہی برا، کوئی تمہارے ساتھ بہت ہی یہ کہہ دو کہ بری بات تمہیں کہہ رہا ہے، ان اگر تم سب مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو اپنے اس ایمان پہ رہیں گے، اسی کتاب کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی تھی، تو اگر تم اس کو بھی مان رہے ہو تو کیا وہ کتاب تمہیں یہ حکم دے رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور تم یہ بچڑے کی پوجا کرو؟ تورات میں بھی یہ نہیں تھا، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو تم سے وعدہ لیا تھا جب یہ لوگ گئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور کے پاس، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، وہ کہتے ہیں وہ کچھ کا کہنا ہے کہ باقاعدہ جو پہاڑ تھا وہ اوپر اٹھا لیا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس پہ سے اس طرح تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹے چھوٹے وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ کے پہاڑ کے اوپر سے اس طرح سے آ رہے تھے کہ ان کو لگا تھا کہ پورا پہاڑ ان پہ آ گرے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کیا کہا گیا تھا کہ تم جو کچھ تمہیں کہا جاتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے، جس طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ کتاب قرآن جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، ہم جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پیغام دیا اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ان لوگوں کا ایک طرح سے کہنا کیا تھا، ہم نے سنا مگر ہم نے نافرمانی کی، ایک طرح سے یہی بات ہے نا، اور میں اور آپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن تو ہم بھی سن رہے ہیں، قرآن کے احکامات ہم بھی سن رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سنا اور ہم نے بھی کیا کیا، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم جانتے بوجھتے غلط کریں، کہ ہاں مجھے پتا ہے مگر مجھے نہیں کرنا، غلطیاں ہم سب سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی ہم اس میں پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں یا کوئی ہمیں بتاتا ہے ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بئس ما یأمرکم، کہ تمہارا ایمان جو ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان تو تمہیں بڑا ہی بری طرف لے کے جا رہا ہے کہ تم سے غلط کام کر رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، الدار گھر، آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من سے دونی سوائے، الناس اور لوگوں کے، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی کہ کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل کا کہنا تھا نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اول تو ہمیں آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، اور اگر ڈالا جائے گا تو بہت تھوڑے دنوں کے لیے، اب ہم نکال لی جائیں گے، آخرت کی کامیابی ہماری ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی مطلب تمہارے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، تو پھر اگر اتنا ہے تمہیں یقین تو موت کی دعا مانگو۔ اگر کوئی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جنت اس کے لیے ہے ہی ہے، اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، تو وہ شخص تو موت کی تمنا کرے کہ بھائی مجھے وقت جلد سے جلد میرا یہاں پر ختم ہو کہ میں اس جنت میں جا کے وقت گزار سکوں۔ تو اگر جس طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ آخرت میں تو ہمارا مطلب کچھ نہیں ہوگا، تو اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر موت کی دعا مانگو، موت کی تمنا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں، وَلَن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، کہ وہ اس کی تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی، بما، کس کی وجہ سے، کہ قدمت، جو بھیجا انہوں نے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے آگے، یعنی جو اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی بھی دعا نہیں کریں گے کہ ان کی موت جلدی آئے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ بالکل یہ اوپر سے کچھ بھی کہتے رہیں، اپنے آپ کو میں اور آپ کتنا ہی دینی کہتے رہیں اور میں تو بہت ہی رائچس ہوں، میں تو یہ غلط، اور پھر ہم لوگوں کو دیکھیں جی وہ ان کے کپڑوں سے ہم اندازے لگائیں، یا ان کی جو باتیں ہیں، یا ان کی داڑیاں ہیں، یا ان کے ماتھے پہ نشان ہے نماز کا، یہ سب کچھ، اور ہم کہیں کہ بھائی جی یہ تو بہت ہی زیادہ نیک لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، میں اور آپ، مجھے اور اپنا تو مجھے پتا ہے نا میں نے کیا غلطیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں، چاہے لوگوں کو نہ پتا ہو، ہر انسان اپنے آپ کو ضرور جانتا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مطلب میرا کہنے کا یہ کہ اس بیسس پہ کہ جی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تو ہمارا ان سائڈ آؤٹ، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ظلم کرنا بیسیکلی جو سب سے بڑا جو ظلم جو قرآن میں جو کہا گیا کیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک، بے شک شرک جو ہے
ظلم عظیم یعنی کہ یہ بے انتہا بڑا ظلم ہے. کسی کے اب ظلم سے ہمارے جو دماغ میں بات آتی ہوئی ہوتی ہے نا کہ کسی کو کوئی ہم نے چوٹ لگا دی, تکلیف کر دے دی, یا کسی کے رائٹس آپ نے ضبط کر لیے, تو ظلم کا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی, کہ جو رائٹ اللہ تعالیٰ کا تھا وہ ہم نے کسی اور کو دے دیا, چاہے وہ ہم نے کسی انسان کو دے دیا یا اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں یا میری جو وشز ہیں میں نے اس کو دے دیا. اٹس سیم. جب بھی اللہ کے کا ہم پہ جو رائٹ ہے اس کو میں وائلیٹ کروں گی, کسی اور کو وہ رائٹ دے دوں گی, تو یہ میں نے غلط کر دیا. اور لَتَجِدَنَّهُمْ ضرور تم ان لوگوں کو پاؤ گے, احرس حریص کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خواہش ہونا کسی چیز کی, الناسی اور لوگوں سے یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں, علی حیاتی یعنی زندگی کے بارے میں, ان کو تم دیکھو گے بلکہ کہ یہ زندگی کے اور حریص ہیں, ان کو اور لمبی زندگی چاہیے. وَمِنَ الَّذِينَ اور ان میں سے جو لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا, یعنی ایک تو یہ بنی اسرائیل جو کافر وہ, اور ایک مشرکین. آپ دیکھو گے کہ وہ ان کو زیادہ یہ خواہش ہے کہ ان کی زندگی لمبی ہو. یودو چاہتا ہے, احدہم ہر ایک ان میں سے, لو کہ کاش, یعمرو کہ اس کی عمر ہو, الفا ہزار, سنتن سال, وما اور نہیں, بمزحزحہ چھڑا سکتا, من العذابی عذاب سے, آئیں یہ کہ یعمر یعنی ان کی لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی. واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے, بما اس کا جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا پچھلی جو آیتوں میں کہ اگر تمہیں اتنا یقین ہے آخرت پہ کہ آخرت پہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو, مطلب کچھ تمہیں تکلیف نہیں ملے گی, دوزخ میں نہیں ڈالے جاؤ گے, تو پھر تم مرنے کی دعا کرو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کبھی بھی یہ دعا نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں دعا کریں گے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے عمل کیا کیا ہوا ہے, آخر انہوں نے کیا بھیجا ہوا ہے, آگے کیا بھیجا ہوا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکوں کو اور کافروں کو تم زیادہ خواہش مند پاؤ گے زندگی کا, لمبی زندگی کا. ہماری دعائیں بھی دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. اور مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو دعا دے رہے ہو, دیٹس اوکے, لمبی زندگی کی دعا دیں, مگر صحت اور سلامتی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ کی لمبی زندگی. یہ جو ہم آدھی دعا دیتے ہیں نا لمبی زندگی کی, یہ دعا نہیں ہے, یہ زیادتی ہے اگلے انسان کے ساتھ. ایمان نہیں ہے تو پھر لمبی عمر کا فائدہ نہیں ہے, پھر تو آپ گناہ ہی اور جمع کر رہے ہو اپنے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبی عمر جو ہے وہ ان کو عذاب سے تو نہیں بچا سکے گی. جتنی بھی لمبی عمر ہوگی, آخر کار اللہ تعالیٰ کے پاس تو پہنچنا ہی ہے. موت تو آئے گی, چاہے کسی کی عمر 100 سال کی ہو جائے, 125 سال کی ہو جائے, اس کے بعد بھی مرنا تو سب نے. اب ہم سے جو پہلے لوگ اس زمین پہ رہتے تھے اس وقت وہ اس زمین پہ چلتے پھرتے تھے, کبھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ مطلب لائک بالکل ختم. اب ہم جب امیجن کریں, ہم سوچیں کہ جس جگہوں پہ ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, یہاں پر آج سے کتنے 100 سال پہلے کون لوگ تھے جو چلتے پھرتے تھے یہاں پر. مطلب وہ بھی اسی طرح ہی زندگی گزار رہے ہوں گے نا کہ انہوں نے تو جیسے ہمیشہ ہی رہنا ہے. تو میں اور آپ بھی, ہماری اتنی لمبی لمبی پلاننگز ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے جانا ہی نہیں ہے. There's nothing wrong in planning. پلاننگ کرنی چاہیے, تھوڑی بہت تو پلاننگ کرے گا انسان اپنی, لیکن دماغ میں اس حساب سے پلاننگ ضرور ہونی چاہیے کہ اگر مجھے ابھی کچھ ہو جائے تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. بس بیسیکلی یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ایٹ دس مومنٹ اگر میری سانس بند ہو جاتی ہے. یہ بھی کتنی, اب تو یوٹیوب پہ بھی کتنی ویڈیوز ہیں کہ لوگ بات کرتے کرتے ان کی سانس رک گئی, یا کوئی نماز پڑھ رہا تھا سانس رک گئی. ٹی وی کے اینکرز کے میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ ان کے بھی ساتھیوں بیٹھے بیٹھے گر گئے and they died. یعنی کچھ بھی آپ کی موت کا آپ کو نہیں پتا. جب وہ سانسیں پوری ہو گئیں, جتنی سانسیں لے کے دنیا میں آپ آئے ہیں, تو بس موت آ گئی. تو کیا میں اس موت کے لیے اپنے آپ کو میں نے ریڈی رکھا ہوا ہے؟ یہ چیز جو ہے نا, یہ اپنے آپ سے بس وقتاً فوقتاً ہمیں یہ سوال کر لینا ہے. قل کہہ دیجئے, من جو کانا ہے, عدوً دشمن, لجبریل جبریل علیہ السلام کا, فإنہ بے شک اس نے, نزلہ نازل کیا, علی اوپر, قلبی کا آپ کے دل پہ, آپ کے سینے پہ, بِإِذْنِ اللہ اللہ کی مرضی سے,
مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ جو آپ کے ہاتھ کے درمیان جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ایمان مطلب جو سامنے آلریڈی ہیں ان کے پاس، وہدن اور ہدایت، و بشرا اور خوشخبری، للمؤمنین مومنوں کے لیے. یعنی وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جو انہوں نے جو وحی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ان تک ان کے پاس تھوڑی بھیجی گئی تھی، ہماری طرف کی اس میں بھیجی گئی تھی. تو اور پھر وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جبریل امین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے آئے ہیں قرآن کو، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہوں نے نہیں چوز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. اور جو وحی وہ لے کے آئے ہیں، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے آلریڈی، یہ صرف اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے. اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے. ہدایت، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہدایت صرف اور صرف اس وقت ملے گی جب میں اور آپ اس سے ہدایت لینا چاہیں گے. قرآن کوئی اس طرح کا آپ کہہ لیں کہ کوئی جادو نہیں ہے کہ بس میں نے قرآن پڑھا اور میرا جو مجھے ہدایت مل گئی. میری نیت بہت ضروری ہے ہدایت لینے کی، بہت ضروری ہے کہ میرے دل میں یہ ہو کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے گائیڈنس چاہیے ہے، مجھے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، پھر مجھے اس قرآن سے ہدایت ملے گی. کیونکہ اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ راستے سے ہٹ بھی جاتے ہیں. ہر آیت کو آپ اگر موڑ توڑ کے کچھ اپنے مطابق اس کا ترجمہ کرنا چاہو، اس میں سے اپنے مرضی کا میننگ نکالنا چاہو تو کر سکتے ہیں بالکل. انہی آیتوں کو لے کے لوگ کتنے لوگوں کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو جس کے دل میں ہوگا کہ اس کو ہدایت چاہیے ہے، اس کے لیے اسے اس سے ہدایت بھی ملے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں مومنوں کے لیے. یہ قرآن ایک اتنی بڑی خوشخبری کیوں ہے؟ کیونکہ اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اگر میں اور آپ اس راستے پہ چل نکلیں تو پھر خوشخبری ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھا معاملہ کریں گے. من جو بھی کانا ہے عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتی اور فرشتوں کا، و رسولی ہی اور اس کے پیغمبروں کا، و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، و میکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن بے شک اللہ عدوً دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا. تو اللہ تعالیٰ پھر وہی کلیئر کر رہے ہیں کہ جو پھر اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نام لیا تھا جبریل کا اور میکائیل کا کہ جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب ہمیں یعنی بعض دفعہ آپ دیکھو کہ جو مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ بعض دفعہ منہ سے چاہے وہ مذاق کر رہے ہوں، کچھ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں فرشتوں کو لے کے یا کتاب سے ریلیٹڈ یا رسولوں سے ریلیٹڈ. ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص ان تمام جیسے فرشتوں کو، رسولوں کا، فرشتوں کا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات کھلی، وما اور نہیں یکفرو انکار کرتا اس سے بیہا اس کے ساتھ، الا سوائے الفاسقون جو بدکار ہیں. فسق، فاسق کون ہے؟ جو جانتے بوجھتے گناہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نوئنگلی کرے، جانتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس یہ آیتیں نازل کی ہیں، ہم نے بھیجا اسے. یہ جو تم جیسے بنی اسرائیل کو بھی اگر ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں تو یہ کہ تم جو اس کے قرآن کا کو جو نہیں مان رہے یا تم اس کے اگینسٹ جو چل رہے ہو، یہ ہم نے نازل کی آیتیں. اور اس کا انکار وہی کریں گے جو بدکار ہیں، جو کہ آپ کہہ لو کہ اوپنلی ڈس اوبیڈینٹ ہیں. انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ کفرہ کا مطلب جو ہے نا انکار کرنا، یا جن کو ہم کافر بولتے ہیں، بیسیکلی انہوں نے انکار کر دیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کا انکار سوائے فاسقوں کے کوئی نہیں کرتا. اوکلما ان لوگوں سب لوگوں نے عہدو جب خدا سے عہد کیا، عہدن عہد کون سا؟ جب پکا عہد کر لیا،
نبذہو تو چھوڑ دیا، فریق ان میں سے ایک فریق نے، منہم ٹھیک ہے ان میں سے، یعنی کہ جو وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے، جب اللہ سے وعدہ کیا، ایک تو وہی تھا جو کوہ طور پہ گئے تھے، پھر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جب بھی یہ نافرمانی کرتے اور ان پہ کوئی عذاب آتا، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور کہتے کہ ہم دوبارہ یہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے اور پھر یہ وہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو مطلب پھینک دیا، یعنی اس وعدے کو ایسے کر دیا کہ جیسے کبھی کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ اب یاد کریں کہ جو پیچھے بھی ذکر آیا تھا کہ جو بنی اسرائیل جو ہیں وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی نبی بھیج، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تیرے دین کا بول بالا کریں گے، مطلب جو یہ مشرک لوگ ہیں، جو عرب لوگ ہیں، ان سے لڑائی کریں گے اور ہم تیرے دین کو اسٹیبلش کریں گے۔ اب جب وہ دین آ گیا، لیکن چونکہ وہ ان کی مرضی کے نبی پہ نہیں آیا، انسان کو نبی نہیں بنایا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے اگینسٹ چلے گئے۔ اس دنیا میں لائک وہی بات ہے کہ ہمارا جو ہمارے بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک ہی چیز کے بارے میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے، ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے، ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی جو کلیئر ہمیں اپنے دماغ میں چیز رکھنی ہے نا، وہ یہ رکھنی ہے کہ ایک چیز کے ایک یعنی ایک ایشو کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آف اوپینین اسکالرس کا ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کا کر لیں، لیکن اسکالرس کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں طرف اوتھینٹک اسٹرانگ احادیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں جو وہ کوٹ کرتے ہیں اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے، تو دونوں میں سے کوئی راستہ بھی اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو اٹس آل گڈ۔ میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جی اسکالرز نے صحیح کہا یا مجھے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتوں پہ جن باتوں کی کوئی لیٹس سے فار ایگزامپل ایک طرف آپ کو ایک اسکالر کوئی بات بتا رہے ہیں اور ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ حدیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، دوسری طرف جو اسکالرز ہیں وہ آپ کو وہی بات بتا رہے ہیں اور وہ جو آپ کو پروف اس کا دے رہے ہیں وہ بالکل ہی اوتھینٹک نہیں ہے، اٹس ایدر فیبریکیٹڈ یا ایدر اٹس مطلب ویک، چین بہت ویک ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے جس طرف اوتھینٹک احادیث، جس طرف پروف کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے نا، یہ ابھی گزرا نا 15 شعبان، جس کو ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں وہی جو آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے جو سو کال مطلب علماء ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں اور یہ کریں، لیکن جو پھر آپ دوسری طرف دیکھو گے کہ کچھ علماء موجود ہیں جو اوتھینٹک احادیث کے ذریعے وہ بتاتے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں 15 شعبان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ جو ہمارے یہاں اسپیشل عبادات کی جاتی ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس دن اعمال جو ہیں آپ کے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے اوتھینٹک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میجورٹی کہتی ہے کہ یہ جو حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کبھی کبھی یہ فیبریکیٹڈ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ نہیں تو کم از کم ضعیف حدیث ہے، میننگ کہ اس کی چین بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جو باتیں جو ہمیں کہی ہوئی ہیں کہ مڈل آف ایوری منتھ 13 14 15 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے روزہ۔ تو اگر کسی کی عادت ہے تو ظاہری بات ہے وہ رکھے ضرور، 15 شعبان کا بھی رکھے گا، 14 اور 13 کا بھی رکھے گا، دیٹ از ٹوٹلی فائن۔ لیکن اگر کوئی صرف یہ سوچ کے روزہ 15 کو رکھ رہا ہے کہ جی شب برات از سم تھنگ دیٹ از رانگ، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اوتھینٹک حدیث سے نہیں پتا۔ تو اسی طرح کی اور بھی باتیں ہیں۔ تو جو مطلب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، ہم اکثر جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے، میننگ کہ ہم نے اپنے ہی اندازے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اکثر بے ایمان ہیں۔ وَلَمَّا
اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے نبذا چھوڑ دیا فریق ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ جو کتاب دی گئی تھی جن کو کتاب اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے یعنی اس کو پھینک دیا اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم جیسا کہ وہ سب لا یعلمون جانتے ہی نہیں تھے. پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا کا کیا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات کو آپ نے بس پیچھے ڈال دیا اب آپ اس کے بارے میں سن نہیں رہے کوئی بات یا اس کو آپ اگنور کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آیا جو کہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس آلریڈی موجود ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا جو کہ اللہ کی کتاب تھی. ایسے بن گئے جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہ بات جیسے ہمارے بھی ویسے بھی مطلب بچے بھی ینگ جنریشن جو ہے وہ تو اسپیشلی سوال کرتی ہے نا کہ مطلب ہاؤ ڈو وی نو اور واٹ ایور. تو یہ انجیل میں بھی موجود ہے تورات میں بھی موجود ہے اللہ کی کتابوں میں موجود ہے آخری نبی کا ذکر ہے. سو میرے اور آپ کے ایمان کا جو بیسس ہے اس میں سے ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک اب ہمیں اس میں سے اس طرح کے لوگوں میں نہیں بننا. کتاب اللہ وراء ظہورہم ہم نے اپنی کتاب کو اب پیچھے نہیں ڈالنا. ہماری اپنی کتاب جو کچھ کہہ رہی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. وَاتَّبَعُوا اور اتباع کیا یا پیچھے لگ گئے ماں جو تتل الشیاطین جو شیطان پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان جو حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں. حضرت سلیمان کون تھے؟ حضرت سلیمان بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے. وما اور نہیں کفر کیا سلیمان نے ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطان جو تھے کفروا انہوں نے کفر کیا. یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. وما اور جو انزلا اتارا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابلا جو بابل جو جگہ ہے اس کے دو فرشتوں کے اوپر جو اتارا ہاروتا و ماروت جو ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا. وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے من احد کسی بھی انسان کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ نہ دیتے کہ انما بے شک نحنو ہمیں فتنتن ہمیں فتنہ فلا تکفر تو تم کفر نہ کرو. یعنی کہ جو جادو ہے اس کو یہاں پر کفر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. ہمارے کتنا یعنی پھیلا ہوا ہے جادو ٹونا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فلا تکفر کے فرشتے کہتے ہیں. اب یہ خیر تفسیر دیکھتے ہیں پہ کرتے ہیں. فیتعلمون پس وہ سکھاتے تھے منہما وہ سیکھتے تھے مطلب وہ جو لوگ جو تھے ایسا جادو نہیں سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو کہ یفرقون جو فرق کر دے جو فرق ڈال دے بین المرئی و زوجی یعنی میاں بیوی کے درمیان. یعنی اس زمانے میں جو ایک جادو کا جو ایک وہ پھیلا مطلب ہوتا ہے نا ہر زمانے میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ برائیاں جو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے. فار ایگزامپل جو حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے مدین والے جو ہیں ان کی جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں خرابی کیا کرتے تھے. یعنی میجر کرنے میں وہ گڑبڑ کرتے تھے کہ کسی کو کچھ دینا ہے پیسے لینے تو وہ اس میں زیادتی کر جاتے تھے. تو اسی طرح جو یہ زمانہ ہے جو حضرت سلیمان کا زمانہ آپ کہہ لو اس میں لوگ بہت زیادہ جادو ٹونے کی طرف تھے اور اسپیشلی وہ جادو کہ جو میاں بیوی کو الگ کروا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں آئے ہاروت اور ماروت. اور وہ یہ کہ وہ جادو سکھاتے تھے لیکن وہ جادو سکھانے سے پہلے وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں تم یہ مت سیکھو. لیکن لوگ مانتے نہیں تھے اور لوگ سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ کہ وہ جادو جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے لڑائی پڑ جائے. وما اور نہیں ہم بیدارین وہ کوئی بھی مطلب کہہ لیں بگاڑ نہیں سکتے تھے من احدن کسی انسان کی اللہ سوائے باذن اللہ اللہ کی مرضی کے. یعنی مرضی کے بغیر وہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے.
وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ کیا ما جو کہ یضرہم نہ ہی وہ فائدہ دینے والا تھا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمون اور وہ جانتے تھے لمن اشتراہ جو کوئی اسے خریدے گا ما لہو اس کے لیے کچھ نہیں ہے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ کوئی بھی چیز اور لبئس بہت ہی برا ہے ما جو شراؤ وہ خریدتے ہیں بہی انفسہم یعنی اپنی نفسوں کے بدلے لو اگر کانو وہ تھے یعلمون جانتے. تو اب بیسیکلی کیا تھا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو جنات بھی تھے اور ان دونوں جو جادو ٹونے کا بہت زیادہ ٹرینڈ کہتے ہیں نا زیادہ لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو تھے. تو لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں مطلب وہ شیطان اور جنات کیا کہتے ہیں یہ تو حضرت سلیمان کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے کفر کی بات ہی نہیں کی. یعنی حضرت سلیمان نے جادو ٹونے کا کچھ نہیں کیا اور جادو ٹونے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر سے ریلیٹ کیا. ٹھیک. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے جو انہیں جادو ٹونا سکھاتے تھے. لیکن اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہیں مت سیکھو ہم سے یہ جو منتر شنتر. اور آپ یہ بتاؤ کہ what do you think کوئی مجھے بتائیے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان کیوں ڈلوانا چاہتے تھے. مطلب جادو ٹونا تو بہت سی قسموں کا ہوتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان وہ کیوں مطلب جادو کے ذریعے ایک جدائی ڈلوانا یا لڑائی جھگڑے کرانا وہ چاہتے تھے. کوئی بتائے گا مجھے؟ میں بتاؤں؟ بتائیے. مجھے لگتا ہے اس لیے کہ میاں بیوی کے ریلیشن سے ہی آگے جو خاندان چلتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں تو جب اسی کو خراب کر دیں گے تو آگے پورا خاندان افیکٹ ہوئے گا. بالکل بالکل. اور اسی کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں کہ خاندان خراب ہوگا اور پھر وہ مختلف خاندان مل کے سوسائٹی یعنی ہمارا معاشرہ بناتے ہیں وہ پورا معاشرہ خراب ہوگا. تو بیسک یونٹ ہے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بیسک یونٹ ہے. جب اس رشتے میں خرابی آتی ہے تو اس سے پہلے تو گھر خراب ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. پھر وہ گھر والے جب باہر نکلتے ہیں تو باہر ان لوگوں کی دوسروں لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں. پھر اس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہوتے مطلب پوری کی پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تو یہ مین ریزن تھا کہ وہ یہ جادو ٹونا کرتے تھے کہ کسی طرح ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں. پھر ان میں وہ بے شرمی یہ ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کی بیوی پسند آ گئی جادو ٹونا کرو اور اس کی بیوی سے اس کو چھڑاؤ اور اس کی بیوی سے یہ شادی کر لو. مطلب واٹ ایور دا ریزن بیسک ایشو کیا تھا کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دینا. آپ ابھی بھی دیکھو کہ یہ بھی ہے نا کہ جس طرح شیطان جو ہے وہ اپنے تخت پہ جب بیٹھا ہوتا ہے جو ہیڈ شیطان ہے اور وہ تمام دن کے جو اس کے چیلے ہیں آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ جی آج ایک نے یہ کیا آج ایک نے یہ کیا اور وہ سنتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا مطلب یہ بھی کچھ نہیں کی یہ بھی کچھ نہیں. ایک نے کہا کہ میں نے ایک بچہ اس پڑھنے جا رہا تھا دینی تعلیم کے لیے اس کو روک دیا. انہوں نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا. کرتے کرتے ایک آیا اس نے کہا کہ آج میں نے ایک میاں بیوی میں لڑائی کرائی ہے. تو وہ اس کو اٹھ کے اپنے پاس بٹھا لیتے کہ تم نے کام کیا ہے. مطلب کہنے کا کیا تو شیطان آتا ہے نا ہمارے پاس ذرا سا ہمارے جی میاں نے کوئی ہلکی سی بات کر دی اور وہ ہمیں کوئی 10 ٹائمز زیادہ بڑھ کے لگتی ہے دل پہ اور پھر ہماری زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا اور ہم آگے بول دیتے ہیں کہ دونوں طرف. مطلب کہ بیوی نے ہلکی سی کوئی بات کی جو اتنی بڑی بات نہیں تھی بعض دفعہ شوہر کو وہ اتنی بری لگ جاتی ہے کہ اس پہ اتنا برا ریئیکشن آ جاتا ہے پھر کنٹرول نہیں رہتا. پھر بات جو ہے جو ذرا سی بات سے شروع ہوتی ہے وہ اتنی آگے پہنچ جاتی ہے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. This is all شیطان. یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کو اپنے اوپر یہ وار نہ کرنے دیں. مجھے بری لگ رہی ہے کوئی بات میرے میاں نے کچھ کہا مجھے بری لگ گئی بات ٹھیک ہے ابھی اس وقت میں کچھ نہ بولوں کیونکہ اس وقت جو بھی منہ سے نکلے گا وہ غلط ہی نکلے گا کیونکہ اس وقت میں غصے میں ہوں میرا دل دکھا ہوا ہے مجھے اچھا نہیں لگا کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی مجھ سے یا جو بات کی یا انہوں نے غلط کہا اور میں صحیح ہوں. تھوڑی دیر ہمیں چپ رہنا ہے صرف اور بات ضرور کرنی ہے لیکن اس کے بعد جب ٹھنڈے ہو کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ہم نے بات کرنی ہے تک اس وقت پھر کیا ہوگا دین یو کین ہیو اے کانورسیشن. پھر جھگڑے نہیں ہو رہے پھر آپ بات کر رہے ہو اور پھر اس کا اگلے کو بھی سمجھ آتی ہے. پھر اگلا کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے زیادتی ہو گئی. لیکن اگر جس وقت اگر ہم ایک دم جواب دیں گے تو اگر ہم نے غصے سے کچھ بولا ہے اگلا ہم سے 10 گنا زیادہ بڑھ کے غصے سے بول سکتا ہے اور بات کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ شیطان بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے، اس وقت ہماری زبان پہ وہ جو کھجلی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ میں اس پہ جواب دے دوں، اس نے کہا تو کہا کیوں، یہ کہ شوہر کا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کے جائے کیوں یہاں سے، بیوی کا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح سے کہہ دیا، اور پھر اس وقت ہم بول پڑتے ہیں. تو اپنا یہ کنٹرول کرنا ہے. یہ صرف میری اور آپ کی پرابلم نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں میجورٹی لوگوں کی یہ پرابلم ہے، اور یہ پچھلے زمانوں میں بھی یہ پرابلم رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں، اور یہ جو جادو کی اگر بات بھی میں کر لوں، ہمارے ملکوں میں اسپیشلی انڈیا پاکستان میں جادو ٹونے کا جو رواج ہے نا، مطلب بندہ جو جادو کرنے والا اور جو جادو کروانے والا اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے. ٹھیک، تو جادو ٹونا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا ہے، جو ہمیں پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہوئے ہیں صبح اور شام کے، انہیں ہم نے روٹین رکھنی ہے پڑھنے کی. ٹھیک، اور اس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ایک چیز ہمیشہ دماغ میں ہی رکھنی ہے، کوئی بھی جادو کسی کے اوپر اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. ٹھیک، تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم بہت ہی پینک کر جاتے ہیں. کبھی ہماری یہ بہت بڑی وہ ہے کہ اس پہ تو بیچاری پہ جادو ہوا ہوا ہے، اس کے تو کام نہیں بنتا، اس پہ اس نے جادو کرا دیا، وہ چاچی مامی نے جادو کرا دیا، ساس نے کرا دیا، بہو نے، مطلب ہمارے یہاں وہ پھر دماغ اتنا آگے تک چلا جاتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی بات نہیں، تو اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں. جادو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی پہ کام نہیں کر سکتا، اور جادو ٹونا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اٹس ناٹ وہ کسی نے بتا دیا یہ کرو تو یہ والا پانی پڑھ کے پھونک کے پلا دو تو شوہر تمہارے کنٹرول میں، وہ دوسری طرف سے ہوا کہ یہ جو ہے بہو کو پلا دیں تو بہو آپ کے کنٹرول میں. لائک یہ سب کچھ گناہ ہے. وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کرتے، لمثوبتن، تو اللہ یعنی جو ان کو بدلہ ملتا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خیرن، بہت ہی اچھا. لو، اگر کانو، ہوتے وہ، یعلمون، جانتے، یعنی کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑھ رہے تھے اس وقت بھی، اور جب ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں میں، غلط چیزوں میں، اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم ایمان لاتے اور ایمان لے آئیں گے اور پرہیزگاری کرتے رہیں گے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا صلہ ملے گا. میں جادو کے ذریعے کسی کو اپنے انڈر یہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہی کیوں کروں؟ ہاں، میں اپنا رویہ اچھا رکھوں، میں سارے اپنے طور طریقے ایسے رکھوں کہ اگلا ویسے ہی میری بات سنے. یہ جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہوتا. اولاد نہیں ہو رہی تو وہ جادو، جی کسی نے جادو کر دیا، اس لیے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، جادو کر دیا کسی نے. ایگزام پیپر اچھے نہیں ہوتے، جادو کر دیا کسی نے. وہ آپس میں خاندان میں نہیں بن رہی، جادو کر دیا کسی نے. ہم ہر چیز کو ہم جادو کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو بس میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے، پرہیزگاری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پہ اپنا فل ہم نے یقین رکھنا ہے، اپنا ڈپینڈ جو کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. اور ساتھ میں آف کورس قرآن سے اور دعاؤں سے ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا ہے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہیں کہو تم سب، رائنا یعنی بیسیکلی، چلیں اس کو دیکھتے ہیں، ابھی اس کو رائنا کی اس سے دیکھیں. وقولوا، اور تم لوگ کہو، انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا، اور مطلب سن رکھو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، بہت ہی سخت عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے. واسمعوا، اور سن لو. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا یہ زبان کو ٹیڑھا کر کے اور کر کے نا، جیسے یہ رائنا کا وہ ہے کہ مطلب ہماری طرف آپ دیکھیے یا مطلب نظر کیجئے، اس کو اگر صحیح طریقے سے بولا جائے، اسی کو اگر ذرا رائنا کر دیں، عینا، جیسے کہ آپ نے ای پارٹ تھوڑا سا لمبا کر دیا تو اس کا مطلب نکلتا ہے اے ہمارے چرواہے. او یعنی یہ چرواہا کہتے ہیں شیپرڈ کو، یعنی وہ بیسیکلی مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی طرف سے تو ان کو بظاہر لوگوں کو لگتا تھا یہ رائنا ہی کہہ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس کو کھینچ دیتے تھے. اسی سے ایک بات اور، وہی بات دماغ میں آتی ہے نا جو میں ریمائنڈ ہمیشہ کراتی رہتی ہوں کہ تجوید کتنی امپورٹنٹ ہے.
کوئی ورڈ کو اگر ہم زیادہ کھینچ کے یا چھوٹا کر کے یا اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں اس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ کہ جو غور سے ہم تجوید کو دیکھیں اور بولیں. سو وہ لوگ بھی یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر شو کرتے تھے کہ ہم تو بڑے مطلب عزت سے بات کریں کیا, لیکن وہ رائی نہ کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ورڈ ہی نہ بولو, تم لوگ بولو انظرنا, ہماری طرف نظر کیجئے, انظرنا, مطلب اس میں وہ اس طرح سے چینج نہیں لا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آئی اس وقت کہ جن لوگوں نے ٹیڑھا منہ کر کے بولا یہ زبان, باقی تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل رہا ہے. ٹھیک, اور جو پھر اس لیے یہ چینج کر دیا گیا تھا کہ بس آپ کہیں انظرنا, ہماری طرف نظر کیجئے. ما نہیں, یود الذین, چاہتے ہیں وہ لوگ جو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من سے اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, ولا, اور نہ, مشرکینہ, مشرکوں میں سے, آئیں یہ کہ ینزلہ, نازل کیا جائے, علیکم, آپ کے اوپر, من خیرن, بہتری میں سے, من ربکم, آپ کے رب کی طرف سے. واللہ, اور اللہ, یختص, وہ خاص کر لیتا ہے, برحمتہ, اپنی رحمت کے لیے, من یشاء, جسے چاہتا ہے. واللہ, اور اللہ, ذو الفضل, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا فضل والا, عظیم, اور بہت ہی بڑا ہے. سو بڑے فضل عظیم, یعنی بڑے فضل کا مالک ہے. تو جو لوگ کافر ہیں یا اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں, وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر یا برکت نازل ہو. انہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم پہ کوئی, تمہیں مطلب ان پرٹیکولر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, ان جنرل مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, نہیں اچھا لگتا ان کو کہ کچھ اچھی چیز ہو. ان کو نہیں ہے پسند کہ مطلب تمہارے لیے کوئی بھی بھلائی ہو. اب اس کو تو ہم آج کل کے ٹائم پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پسند آتی مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی چیز ہو. سب کے سب جو ہیں دے پلان اگینسٹ اٹ, انہیں یہ چیز برداشت نہیں ہے, چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے وہ مشرکین ہیں, they don't like it. مگر واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خود چوز کر لیتا ہے لوگوں کو جس کو چاہتا ہے. میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت عظیم بڑے فضل کا مالک ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی نظر آتا ہے ایسا, اس سے بہت رسپیکٹ مل رہی ہے, لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں, اور بندہ بھی اچھا ہے, اور دین کی بھی طرف بھی ہے سب کچھ, تو ہمیں جیلسی فیل نہیں ہونی, ہمیں جیلسی بالکل فیل نہیں ہونی, کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی لوگوں کا پسندیدہ بنا دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی دین کی سمجھ دے دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی سیدھے راستے, ہم اپنے لیے بالکل مانگ سکتے ہیں. مگر جو ہمارے اندر یہ ایک پرابلم ہے نا کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے, اسے ختم کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے بھائی مجھے ایک وہ واقعہ بتایا تھا, بات ہی کسی اور ریفرنس میں ہو رہی تھی, مگر یہاں پر بھی وہ بات میں آپ کو بتا کہ ایک وہ یہ ٹرو سچا واقعہ ہے. مدینہ میں ایک دکان ہے, میں اس کا نام بھول گئی, ابو داؤد کر کے ہے یا کیا ہے, آئی فورگاٹ کہ کیا نام لیا تھا. تو ان کا کافی بزنس بہت عرصے سے, بہت سالوں سے وہ مطلب جو ہے وہاں پر ہیں, اور مطلب دیر ویری, تو پتہ چلا ان کو کہ ان کے نزدیک کوئی ایک اور دکان کھلنے والی ہے. اب جو اس دکان کا مینیجر وغیرہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ عرصے میں تو وہ ایک سیل ویل تو لگانی تھی, اور نئی چیزیں بھی ہم انٹروڈیوس کرا رہے تھے, ہم اس طرح کہ ویٹ کرنے کے بجائے اب یہ نئی دکان کی اوپننگ جو ہونے والی ہے نا, اس کی اوپننگ سے پہلے ہم جو ہے نا اپنی یہ سیل لگا لیتے ہیں اور اپنی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, تاکہ اس کا بزنس جو ہے نا وہ ذرا اتنا نہ چلے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو اتفاق یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ جو آتے ہیں جو اونر, اس دکان کے ایکچوئل اونر تھا, وہ جیسا اپنی دکان پہ کبھی کبھی چکر لگا لیتے, اس چکر لگایا تو اس کو مینیجر نے بتایا کہ جی یہ پلان کیا ہوا ہے میں نے کہ اس دن ہم جو ہیں وہ اپنی سیل لگا رہے ہیں, ان کی جو اوپننگ ہے وہ اس تاریخ کو ہو رہی ہے, ہم اس سے پہلے یہ سب کچھ کر لیں گے. تو وہ جو اونر تھا اس نے کہا کہ ایسا قطعاً نہیں کیا جائے گا, تم یہ ساری پلاننگ کو اس کو ختم کرو, کوئی سیل نہیں لگائی جائے گی ابھی اور کچھ نہیں, بلکہ جاؤ اور اس نئے دکان جو ہے جن کی اوپننگ ہونے والی ہے ان سے جا کے پوچھو کہ اگر ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہوں, کیونکہ ہمیں اس وقت مارکیٹ کا پتہ ہے, ہم یہاں لوگوں کو جانتے ہیں, اگر وہ نیا بزنس ہے, اگر ان کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم ان کو دیں گے,
رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, نہ وہ میری روزی سے کچھ کھینچ سکتا ہے نہ میں اس کی روزی سے کچھ کھینچ سکتا ہوں. سو دس از واٹ اٹ از. کسی کو اگر عزت مل رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے عزت ہو گیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے یا فائنینشلی اسٹیبل کر دیا تو یہ مطلب نہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کمپٹیشن میں کہ نہیں وہ مجھ سے زیادہ نہ کر لیے. ہمیں محنت کرنی ہے, بالکل کرنی ہے ضرور. اپنے اگر کسی کا کوئی بزنس ہے وہ بہت محنت کرے, اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے, ڈیفینیٹلی کرے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو یہ بتا لے کہ میرے رزق اللہ کی طرف سے آنا ہے, کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. میرے ساتھ 50 دکانیں میری طرح کی کھل جائیں, وہ جو مجھے ملنا ہے مجھے ملنا ہے, کیونکہ اگر میں نیک نیتی سے کام کر رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں ٹائم لگا رہا ہوں, پھر اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ. ہمیں جو یہ فکر ہو جاتی ہے نا, اس فکر سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اس کو نہ مل جائے, وہ نہ یہ لے لے, وہ یہ نہ کر لے, اس کو پہلے نہ پتہ چل جائے, اس سیل پہ نہ جا کے اچھی چیزیں نہ لے لے, میں پہلے کر لوں. یہ جو ہم سب چیزیں کرتے ہیں نا, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے کے ساتھ خاص کر لیتا ہے, اور بڑے جن کو چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے. ما نہیں ننسخ, ہم منسوخ کرتے, من آیت, کوئی بھی آیت, یعنی جب ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت, او یا ننسیہا, یا اسے بھلا دیتے ہیں, نأتی, ہم لے آتے ہیں, بخیر منہا, یعنی بخیر منہا یعنی اس سے بہتر, او یا مثلیہا, اسی کی طرح کی. کیا لم نہیں تعلم, تم جانتے کہ ان بے شک اللہ علی اوپر, کل شیء, تمام چیزوں کے, قدیر, قدرت رکھتا ہے. یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. جیسے قرآن میں کچھ آیات ہیں دو طرح کا. اچھا, ایک تو نسخ یہ ہے, نسخ کا مطلب ختم کر دینا. ایک تو یہ ہے کہ جو آیت پھر ٹوٹلی منسوخ ہی کر دی گئی, مطلب اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا. ایک طریقہ یہ ہے منسوخ کرنے کا کہ وہ آیت قرآن میں موجود ہے مگر اب اس کا حکم جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک دوسری آیت آ چکی ہے. تو ایک ایزی ایگزامپل جو اس کی ہوتی ہے وہ دو صورتیں ہیں, سورہ نور اور سورہ احزاب. سورہ احزاب جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی, سورہ نور بعد میں نازل ہوئی تھی. قرآن کی ترتیب میں سورہ نور پہلے آتی ہے, سورہ احزاب بعد میں آتی ہے. ٹھیک, کچھ پردے سے ریلیٹڈ اور عورتوں سے ریلیٹڈ احکامات سورہ احزاب میں آئے تھے, اور کچھ جو ہے وہ سورہ نور میں آئے ہوئے. سورہ احزاب کے کچھ احکامات جو تھے وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپلیکیبل نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ نور میں ان کی جگہ دوسرے احکامات آ چکے ہیں. ٹھیک, اس لیے بعض دفعہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا اس صورت میں تو یہ ہے تو اس صورت میں نہیں, تو یہ میرا اور آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. علماء نے بتایا نا ہمیں یہ کہ, اور ہمیں ترتیب جو پتہ چلی ہسٹری سے کہ جی کون سی سورہ پہلے آئی تھی, پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ جس طرح پہلے حکم آیا شراب جو ہے وہ تم جب نماز کے قریب مت جاؤ جب شراب پیو, پھر اس کے بعد ایسا ایسا کہ کرتے کرتے پھر فائنل حکم آیا کہ جی شراب اب منع ہوگی پینا. اب کوئی کہے کہ نہیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ جی نماز نہ پڑھو جب شراب پی ہوئی ہو. اسی طرح طلاق کے مسائل تھے, کچھ پہلے جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, اور کچھ بعد میں آیا کہ جی اب اتنے مہینے آپ کی جو ہے عدت ہے. تو یہ تمام باتیں کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں, یعنی کہ وہ قرآن میں ہے ہی نہیں, تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. مطلب کام ہمارا جو اللہ تعالیٰ کو جو ہمیں میسج پہنچانا ہے وہ میسج ہمیں مل جاتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے. کیا لم نہیں تعلم, تم جانتے, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, لہو, اس کے لیے ہے, ملک السماواتی, یعنی ملکیت, بادشاہت آسمانوں کی, اور زمین کی, وما, اور نہیں, لکم, تمہارے لیے, من دون اللہ, سوائے اللہ کے, من ولی, کوئی دوست, ولا نصیر, یا کوئی مددگار. یعنی وہ ریمائنڈ کیا ہو رہا ہے کہ یہ بات بھی جو ہے کہ جب بھلا دیا یا کوئی اور نہیں بھیج دی, تو اللہ تعالیٰ کی پوری ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, جس طرح سے چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور یہ آخری پارٹ ہے نا, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. یہ جو پوائنٹ ہے نا, اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بس اس چیز کو انٹرنلائز کر لیں, اس چیز کو ہم اپنے آپ کو نا پکا سکھا دیں, چاہے دنیا مجھے چھوڑ دے, دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے, اگر میرا رب میرے طرف ہے اور میں اپنے آپ کو بتا دوں کہ میرا رب میری مددگار, میرا مددگار ہے, میرا رب میرا ولی ہے,
تو پھر مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. پھر no matter what the situation is, doesn't matter. مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. ہم منہ سے تو کہتے ہیں یہ, ہم میں سے اکثر اللہ کی مرضی اور جی اللہ تعالیٰ پہ میرا پورا بھروسہ ہے, لیکن ہم بعض دفعہ صرف منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل سے اس پہ یقین نہیں ہوتا ہمیں. ٹھیک, تو انشاءاللہ ایک آدھ آیت ہم اور کریں گے اور اس کے بعد ہم روک کے, پھر میں چاہی تھی کہ دورہ قرآن سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں, 2 آیتیں اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا تریدونا, تم لوگ چاہتے ہو, ان یہ کہ تسألو, تم سوال کرو, رسولکم, اپنے رسول سے, کما جیسا کہ سئلا, سوال کیا گیا, موسیٰ علیہ السلام سے, من قبلو, تم سے پہلے یا اس سے پہلے, وَمَن, اور جو, یتبدل الکفر, جس نے بدل دیا, تبدیل کر دیا, کفر بالایمان, ایمان کے ساتھ, یعنی جس نے ایمان کو چھوڑ کے کفر لے لیا یا اپنا لیا, فقط, بس ضرور, البتہ تحقیق, ضل, وہ گمراہ ہو گیا, سبیل, سیدھے راستے سے. یعنی کہ جو سوال, اچھا بیسیکلی یہی بات یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے اور اس وقت بھی تھا, کہ سوال, فضول کے سوال کرنا, مطلب آ کے پوچھنا. اور وہ بات جیسے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جب یہ حج جو تھا وہ فرض ہو گیا تھا. تو اب میں اور آپ تو ابھی جانتے ہیں کہ جی حج جو فرض ہوا ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جو استطاعت رکھتے ہیں, جو they have the capacity, اور ان کی صحت بھی ہے اور سب کچھ, اور جوان جو ایک سرٹن ایج کے بعد. اب ایک شخص نے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خطبہ دے رہے تھے, اور پھر بیچ میں سوال جواب سب لوگ کرتے ہیں, تو اس نے اٹھ کے پوچھا کہ کیا حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر دوسری دفعہ اس نے پوچھا, پھر تیسری دفعہ اس نے پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا, مطلب ان کو چیز پسند نہیں ہے کیا, کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا تو تم لوگوں پر ہر سال کا حج فرض ہو جاتا. مطلب کہنے کا کیا ہے کہ جب ہم بال کی کھال اتارتے ہیں, سوال ایسے سوال, جس طرح ابھی پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا تھا, یہ جو بنی اسرائیل کا گائے کو لے کے ان کو کہا گیا جی گائے ذبح کر دو. اب وہ جاتے اور گائے کو ذبح کر دیتے, نو پرابلم, کیونکہ کوئی ڈیٹیل تو دی نہیں گئی. اب چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا تھا, انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیا, وہ گائے کتنی بڑی ہو, اس کی عمر کیا ہو, اس کا کلر کیا ہو, وہ کیا کرتی ہو کیا نہ کرتی ہو. یہ سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے اتنا مشکل کر لیا, کیونکہ پھر وہ ڈیٹیلز اسپیسیفک ہونی شروع ہو گئی. اور اب اگر آپ ان اسپیسیفک ڈیٹیلز کو نہیں مانو گے تو اب گناہگار ہو جاؤ گے آپ. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دین کے بارے میں معلومات ہی نہ حاصل کروں, نہ پتا ہوگا نہ گناہ ملے گا, یہ بات نہیں ہے. پتا کرنا ہے ہمیں, لیکن جو ہم بعض دفعہ بالکل ایسے سوال کرتے ہیں نا کہ جن کی ضرورت نہیں ہے, جن سے میرے اور آپ کے ایمان کا تعلق نہیں ہے, جس سے میرے اور آپ کی کسی عبادت کا تعلق نہیں ہے, ہم وہ سوال جب کر کے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالتے ہیں, کیونکہ پھر اگر ہم وہ پورا نہیں کریں گے تو پھر گناہ ملے گا. کثیر, ودہ چاہتے ہیں, کثیر بہت سارے, من اہل کتاب میں سے, لو کہ کاش یردونکم, کہ تمہیں وہ لوٹا دیں, من سے بعدی ایمانکم, تمہارے ایمان کے بعد, کفارن کفار, یعنی تمہیں پھر کافر بنا دیں, حسدن, وہ جلتے ہیں, من عندی, مطلب تمہارے, مطلب تم سے, اس طرح کریں کہ تم سے, انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, کہ اگر تو تم معاف کر دو, ٹھیک ہے, من عندی انفسہم, تم ان کو دور کر دو یا معاف کر دو, من بعدی تبین لہم الحق, یعنی کہ تم پہ, یعنی ان پہ بھی حق ظاہر ہو چکا ہے, تبین یعنی روشن ہو گیا, لہم الحق, کہ ان پہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا, فعفو, پس تم معاف کر دو, وصفہو, اور درگزر کر دو, حتیٰ, یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری, کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی دوسرا حکم بھیج دیں, ان اللہ, بے شک اللہ, اللہ علی کل شیء, تمام چیزوں پر قدیر, قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو اپنے دل کی جلن سے چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں, حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں تمہارے ارد گرد, اس طرح کی وہ سچویشنز کریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے, ایک تو ان میں سے ایک بڑی بات جو ان کی ہوتی تھی کیا, کہ وہ جو منافق لوگ تھے وہ جان بوجھ کے یہ کرتے تھے کہ ہاں جی ہم مسلمان ہو گئے, اور اگلے دن جو تھا وہ کہتے تھے نہیں ہمیں تو جو اسلام نے کہا تھا, ہمیں تو اسلام ایسا ملا نہیں, تو ہم تو واپس سے اپنے دوبارہ دین پہ جا رہے ہیں.
تو جو دوسرے لوگ مسلمان ہوئے ہوتے تھے، جو ابھی جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا تھا، کمزور، وہ بھی سوچنے لگتے تھے اچھا یہ جو تھے یہ تو اتنے شوق سے مسلمان ہوئے تھے، اب یہ واپس ہو رہے ہیں تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ہم غلطی کر رہے ہیں؟ مختلف قسم کے سوالات ان کے دماغ میں آتے تھے، کہ پھر یہاں تک کہ کہیں وہ اس پہ پوائنٹ پہ بھی آ جاتے تھے کہ کیا ہم اپنا دین چھوڑ کے واپس اپنے پرانے دین پہ چلے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فعفو وصفحوا، ان کو ابھی فی الحال معاف کر دو. وصفحوا جس طرح یاد رکھیں دماغ میں کہ جیسے صفحہ پلٹ دینا ہوتا ہے نا، اپنے ایک پیج اب بک پڑھے اور آپ when you turn the page، تو اب آپ کو پچھلے پیج والا نظر نہیں آ رہا، اب آپ کو اگلا نظر آ رہا ہے صرف کہ یہ پیج پہ ابھی کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک، تو یعنی ہمیں لوگوں کو جب ہم معاف کرتے ہیں نا تو اس طرح کا معاف کرنا ہے ہم نے کہ صفحہ پلٹ دیا، اب میں پچھلی بات کو دہراؤں گی نہیں. ہاں میں تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا بڑا دل دکھا تھا. اور پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، ہاں نہیں میں نے معاف تو تمہیں کر دیا مگر میرا نا دل تم سے صاف نہیں ہوا. تو یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، دو باتیں اس کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس تمہارے دین سے ہٹا دیں، اور ابھی اس وقت تم کیا کرو کہ تم ان سے درگزر سے کام لو جب تک کہ دوسرا کوئی حکم نہ آ جائے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح وہ کر رہے ہیں نا اس کی طرح ہم بھی کرنے لگیں اور ہم دین سے کسی طرح دور ہوتے چلے جائیں. اس وقت بھی ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے اور ان کو ہم نے معاف کر دینا، پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم روکیں گے اس کو. میں پہلے ریکارڈنگ روکتی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.